प्यारों, आज मेरे बयान का मौजूद रज़ात बरक़ात रज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरक़ात मुस्तफ़ा बरक़ात रज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो मैंने कुरान करीम से तिलावत मुबारका आक़े करीम सल्लल्लाहु की शान में बढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह पाक बड़े पाक में इरशाद फरमाता है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। बिला शक आक़े करीम रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है और आपके सबके इस जहां में रहमतें और बरकतें हैं और आपके सबके से ईमान है। उस आपकी बरकत से ही दोनों जहां में कामयाबी और कामरानी है। साहिबों, आज हम सुनेंगे कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा मोहतरमा है, उनकी ज़बान से आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज सुनेंगे, आगे करीम सल्लल्लाहु की तारीफ सुनेंगे। क्यों कहते हैं खुद नबी करीम सल्लल्लाहु का मिलाद कर रही हैं, आपकी तारीफ कर रही हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। तो क्या ये खूब शायद कहते हैं हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में अब्बासी की आप लिखते हैं, हलीमा मैं तेरे बदला तो सदके, हलीमा मैं तेरे बदला तो सदके, तू मदनी का झूला झूलती दिलों से, सोने का मुखड़ा दूरी दूरी, सोने का मुखड़ा दुरानी दुरानी, तू तकदीर है चुमेली दिलों से, हलीमा मैं तेरे बदराम सदके, उंगली नपके तेरे अंदर, उंगली नपके तुम्हें अंदर, खुदा दे सजन रहती भी से, कदी नाल तेरे ओ सोना नज़ाकत दे अंदर, कदी नाल तेरे ओ सोना नज़ाकत दे अंदर, रुसदा भी होसी मनती भी होसे, हलीमा मैं बदला तो सदके, तो मदनी का झूला झूलती से, महाबत तेरे चिराग से दिखातिर, महाबत तेरे चिराग से दिखातिर, लबानू लबानिज बिलानी बिहो से, हलीमा मैं तेरे बदला तो सदके, तू मदनी का झूला झूलती बिहो से। आज इंशाअल्लाह हम आक़े करीम सल्लल्लाहु की बरक़ात रज़ात आपके आयामे रज़ात में जो बरकतें ज़ाहिर हुई उसके बारे में हज़रत हलीमा सादिया के ज़माने से हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे पहले आका मक्की मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
احمد مجتبی نے 7 دن اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد چند دن حضرت سویبہ، وہ سویبہ جس نے عبداللہ کو جا کے اس کے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی تھی، اور جس کی وجہ سے عبداللہ نے سویبہ کو آزاد کے اپنے بھتیجے کی خوشخبری ملی، کر وہ سویبہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دودھ پیا۔ اس کے بعد یہ دیکھی بزرگی کی عظمت حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حصے میں آئی اور آپ کے برکتیں حاصل ہوئی۔ صاحبوں یاروں دوستوں، عرب ایک دستور تھا، عرب کا مکہ شریف شہر تھا، اور جو ہی مکہ شریف میں بچہ پیدا ہوتا تو ان کی خواہش ہوتی کہ ہمارے بچے کو دیہاتیوں کی دائیاں عورتیں لے کر جائیں اور بچے کی تعلیم و تربیت وہاں کریں، ان کی زبان میں عمدگی ہو، فصاحت و بلاغت سے صحیح طرح عربی بول سکیں اور بچے صحت مند رہیں، تاکہ شہر کی وہ ہوا ٹھیک رہے، دیہات کی وہ ہوا میں اچھی طرح نشو و نما پا سکے، اچھی طرح پرورش کر سکے، تو یہ وہاں کا دستور تھا۔ تو قبیلے بنی سعد کی چند عورتیں جن میں حلیمہ بھی تھی، مکہ میں بچوں کو لینے کے لیے آتی تھی ہر سال، تو حلیمہ کے ساتھ ان کے شوہر اور ان کے بیٹے عبداللہ ودود بھی تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہماری جو سواری تھی بڑی بیمار تھی، اٹھتی تھی، بڑی لاغر تھی، چلنے سے بڑی مشکل تھی، اس کی بھی زبان، اس کی جو زبان تھی آخری پیاس کو ترس رہی تھی، اور جہاں اس کے لبوں پر تھی اس کی بھی روح قبض ہونے قریب تھی۔ ایسے معاملات تھے، حقارت کا دور تھا، اور یہاں تک میری چھاتی کی طرف کچھ بھی نہیں تھا کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو پلا سکتی۔ تو کہتے حال یہ تھا کہ اور بھی دائیاں ہمارے ساتھ تھی، وہ امیر تھی، ہم سارے اکٹھے نکلے، لیکن جو پہلے ساری دائیاں تھی قبیلے کی وہ ساری ہم سے پہلے مکہ شریف پہنچ گئی۔ ہم بہرحال ایک راستے میں ہمیں نہ رات کو چین سے نیند آتی، نہ دن کو سکون آتا، اور بچہ چلاتا تھا۔ تو آخر کا اس وجہ سے کیا ہے، ہم آخر کا مطلب پہنچے اور سب نے گھروں میں جا کے امیر بچے حاصل کر ان کی پرورش کرنے کے لیے، اور جن کے والدین زندہ نہیں تھے، جن کے ابو زندہ تھے، انہیں چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما کے کوچ کر رہے تھے۔ تو جب دوسری دائیوں کو دیکھا کہ تو والد نے اس دور میں لالچ دی، جس بچے کو لے کر جائیں گے کچھ مال و متا ملے گا، کچھ سونے و زیورات ملیں گے، مال و متا ملے گا، تاکہ اس بچے کو لے کر جائیں۔ لیکن نبی کریم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ والد محترم کو پہلے پردہ کر دنیا سے چلے گئے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو آپ نے اسے دائی نہ لیا۔ حالانکہ لوگوں کی زبان بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دائی نے پسند نہ کیا، بلکہ ہمیں تو یہ کہتا ہوں، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم آقا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دائی کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ آپ نے کسی اور دائی کے پاس جانا گوارا نہیں کیا، کیونکہ آپ نے اس کو قبول کرنا تو بھی رستے میں تھی۔ تو کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ پہنچ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ موجود نہیں سوائے گھر کے، آپ کو صرف بچے کی ضرورت تھی، تو آپ پہنچے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہے، اور آپ پہنچے تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو سفید رنگ کے دودھ سے زیادہ سفید رنگ کے کپڑے پر، حریر کی چادر پر، حریر کے کپڑے پر آرام فرما ہے، اور آپ نے جب اسے دیکھا تو آپ اس پر عاشق ہو گئی بچے کو، بچے کو دوڑنی کو نبی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ عاشق ہو گئے، آپ ان پر فریفتہ ہو گئی، آپ فریفتہ کیا ہوئی، آپ نے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی یاد سے ان کے سینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھولی تو آنکھوں سے ایسا نور نکلا جو آسمانوں میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اجازت لے کر پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور پیشانی پر بوسہ دے کر آپ کو اپنی دائیں طرف چھاتی کے ساتھ لگایا تاکہ دودھ پلائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش کرنے کے جیسے دودھ قریب کیا، دودھ نوش کے حلیمہ سعدیہ کہتی میں حیران ہو گئی
میرے چھاتی میں دودھ موجود ہی نہیں تھا، میرا بیٹا عبداللہ دودھ کے ترستا تھا، چیخ تو چلاتا تھا، دودھ موجود نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے کی برکت سے، آپ کو دودھ نوش کرنے کی برکت سے میری چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے دودھ نوش فرما چکے، میں نبی کریم رحمت رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دوسری چھاتی کی جانب کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ نبی کیوں کہ نبی کریم اس بات سے سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ بچپن میں بھی عدل و انصاف کی عظیم مساوات قائم فرما دی، فرمایا گویا فرمایا کہ دنیا میں آیا بچپن سے عدل کی میں عدل کا سبق سکھا رہا ہوں۔ نبی کریم نے ایک چھاتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور دوسری جانب سے حضرت عبداللہ جو آپ کے رضائی بھائی تھے ان کے لیے دودھ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، گویا پیدا ہوتے ہی آپ نے عدل و انصاف کی عظیم مثال قائم کر دی۔ اور حضرت نے پھر کیا حکم دیا؟ آپ دیکھتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرحد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس پہ ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ریمہ سالیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت مطلب بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لینے کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس منڈے کو اپنے شوہر کے پاس لے گئے، تو شوہر نے جب اس منڈے کو دیکھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، آپ اس کو جمال پر عاشق ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں ہماری جو اٹھنی دودھ نہیں دیتی تھی اس کے دودھ خشک ہو چکا تھا، تو چلنے سے مشکل تھی، اس کی جان لو کر بھی تھی، لیکن اس کے اندر بھی دودھ بھر گیا، وہ بھی تر و تازہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ ایک طرف سے نوش کر لیا، ایک طرف چھاتی سے دودھ نوش کر لیا، میں اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی دودھ پلایا، تو برکتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہی آپ کو ساتھ دیتے ہی برکتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ حلیمہ خاموش رہو، ہر کسی کو راز نہ بتاؤ، اتنی برکتوں کا بچہ نصیب ہوا ہے، جس کی وجہ سے دودھ بھی تمہاری چھاتی میں اتر آیا ہے، تمہیں خوشی مل گئی ہے، ہر کسی کو نہ بتاؤ۔ کہتے ہیں میں نے سنا ہے جس دن سے بچے دنیا میں آیا ہے یہودیوں کے عالموں کا کھانا پینا حرام ہو چکا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تم سے بچے سے حسد کرنے لگے، اس لیے خاموش رہو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم 3 دن مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، اور کتنے دن؟ 3 دن مکہ مکرمہ میں ٹھہرے۔ اس کے بعد جب دوسری عورتیں واپس بھی لگی تو آنے میں تو ہم سے پہلے آ گئی تھی، آنے میں تو ہم سے پہلے آ گئی تھی، لیکن جانے ہم اکٹھے نکلے تو ہماری اٹھنی کمزور تھی، لیکن جب چلے تو ہماری اٹھنی ان سے تیز چلنے لگی، برپا ہو گئی، موٹی تازی ہو گئی۔ تو حلیمہ سعدیہ سے عورتیں پوچھتی ہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ باتیں تو سب سے پیچھے کتنے دنوں بعد پہنچو، چلنے ہمارے ساتھ اور ہم سے آگے نکل گئے۔ وہ کہتی ہے سواری تو وہی ہے، میری سواری کوئی نہیں بدلی، میری اٹھنی تو وہی ہے، لیکن صرف میرا سوار بدل گیا ہے۔ مجھ پر جو پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اس کی برکت سے ساری برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ جب آپ سواری پر تشریف فرما ہوئے تو سواری نے 3 مرتبہ سجدہ کیا، 3 مرتبہ سجدہ کیا، اور پھر اللہ سر کے آسمان کے لیے سر اٹھایا، گویا کہ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دو جہاں کے سردار احمد مجتبیٰ سید نورین سید عالم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما کر مجھ پر احسان فرما لیا۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں تعجب میں ہوتی تھی، تیز ہوتی جا رہی ہے، کیا تعجب ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ اس کو جواب دے پوچھ دے کر میں اس کی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اٹھنی کو نہیں بندی، سواری نہ کوئی نہیں بندی، صرف جس پر سوار ہوا ہے، جو برکتوں والا اتنا سوار ہوا ہے، اس کی برکتوں سے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے میری اٹھنی فربہ ہو گئی ہے، اس کی کمزوری ختم ہو گئی ہے، وہ جوان ہو رہی ہے۔ اٹھنی گویا اس زبان سے کہہ رہی تھی، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے سنا اور نے سوال کر لیا، میں نے سنا اٹھنی کے منہ سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، اٹھنی کہہ رہی تھی یا اللہ واقعی اب میری بڑی شان ہے
میری بڑی عجیب شان ہے، اللہ نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، گویا کہ بہت لمحوں پر آئی تھی، مرنے کے بعد انہیں زندہ کیا اور کچھ کمزور اپنے صحت کو عافیت بخشی۔ سواری کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کی عورتوں اٹھنی کہہ رہی تھی، اے بنی اسرائیل کی عورتوں تم غفلت میں ہو، تم نہیں جانتی مجھے کیا ہوا ہے؟ کہتی بے فکر خیر الانبیاء، رسولوں کے سردار، خاتم النبیین، دونوں جہاں میں رحمت بانٹنے والے تشریف لے آئے ہیں، جس کی صدقے سے، جس کی برکت سے اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی، اللہ نے مجھے زندگی عطا فرما دی، اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا۔ صاحبوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لائے، رحمتیں برکتیں بانٹتے تشریف لائے، آپ یہاں باقی رہے، اس دنیا میں رہے، لوگوں میں موجود رہے، کہ دنیا سے ظاہر پردہ فرمایا، پھر بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں برکتیں بانٹتے رہے، تو لوگوں کی عملوں کا اندازہ ہے جو کہتے ہیں برکت نہیں، حالانکہ اللہ پاک بڑے پاک کے شاخ میں جلدی جلدی بات کرتا ہے کہ اللہ پاک نے بڑے پاک کے شاخ میں حد تک دیکھو ان مقام ابراہیم مصلی، اے معبود مسلمانوں سے فرما دے کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائے، اللہ کا صرف محمد کے نشان ہے نا، کوئی اللہ کے ساتھ خانہ کا تشریف ہے، نماز پڑھنے کا اللہ کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جب برکت مقام ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانوں سے مل سکتی ہے، جب برکت حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے سے یعقوب علیہ السلام کو مل سکتی ہے، بنائی واپس آ سکتی ہے، جب برکتیں مل سکتی ہیں، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، حضرت آدم علیہ السلام سمیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے لوگ آئیں گے آپ سب سے افضل ہے، خاتم النبیین ہے، سید عالم ہے، بلکہ بڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکتیں آپ کے صدقے سے ہے نا، جہاں برکتیں آپ کے صدقے سے مل رہی ہیں، اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے برکتیں کہاں ملتی؟ اللہ اور حلیم سعدی فرماتی ہے سفر مکمل ہوا، اپنے گاؤں میں پہنچ گئے، ہمارے گھر میں روشنی کے لیے دیوا نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، رات کو ہمارا گھر نور ہوتا اور تو ایک پوچھے تھے تو اے تیرے گھر تو روشنی نہیں تھی، یہ کہاں سے اتنی روشنی آ گئی؟ پوری رات میرا گھر روشن رہتا ہے، کہتی روشنی نہیں آئی بلکہ روشن کے گھر میں استفاد تشریف لے آئے، رحمت عالم تشریف لے آئے، گویا وہ حلیمہ سعدیہ گھر گھر جا کہتی تھی میرے گھر رحمت والے آقا تشریف لے آئے ہیں، اور کہتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ گھر میں تشریف لے آئے، جتنی آپ کی بکریاں تھیں جن کے دم خوش ہو چکے تھے دودھ ان کے تھنوں میں موجود نہیں تھا، وہ بکریاں ان کے دودھ تھنوں سے بھر گئے، ان کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھر گئے اور یہاں تک برتن کم پڑنے لگے، علاقے والوں میں دودھ تقسیم ہونے لگا، اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں آقا کریم حضور حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی برکت سے ہمارے علاقے میں جب بیمار ہوتے، لوگ بیمار ہوتے، بھائی لوگ مشکلوں میں ہوتے تو ہم جانوروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والا ہاتھ رحمت والا ہاتھ جب اس جانور پر پھیرا جاتا وہ جانور ٹھیک ہو جاتا، جب کسی بیمار پر آپ کا ہاتھ پھیرا جاتا وہ بیمار بھی سے تندرستی میں اس کی بیماری بدل جاتی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت محمد رضا خان ہم سب سنیوں کی جان ہم سب کی پہچان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں شافی نافی ہو، شافی نافی ہو تم، کافی وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، درد کو کر دو دوا، تم پہ کرو درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضرت دیکھتی ہے نانے سے بات نہیں، وہ عاشق اکبر ہے، انہوں نے گویا حضرت صدیق اکبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھا ہے، لیکن اللہ اللہ بس کہے کی خبر، اللہ اللہ بس کہے کی خبر، اس خدا بھاری صورت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سربت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، مدنی کا جھولا جلندی کی ہو سے حضرت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا مجھے آپ نے جھولے شریف میں جھولے پہ آپ جھولا لے رہے ہوتے تھے تو جس طرف جھولے میں آپ نے جھولی جاتی تو چاند اس طرف چلا جاتا تھا، یا رسول اللہ میں نے آنکھوں سے دیکھا آپ بچپن سے برکتیں ظاہر فرمانے، بچپن سے آپ ایسے کرامات، بچپن سے ویسے برکتیں ظاہر فرمانے، یا رسول اللہ بوڑھے ہوتے تھے
جھولے میں ہوتے تھے، میں دیکھتا تھا کہ جس طرف آپ کی انگلی اٹھتی تھی اس طرف چاند ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا شان! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کی کہ جب بھی باہر میں ہوتے، جھولے میں ہوتے، پھر بھی چاند آپ کے اشاروں میں چلتا، خاصے پہلے طرف جھما اور حضرت دیکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے باہر میں، باہر کہتے ہیں جھولے کو، مغبورے کو، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے باہر میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ہاں بچے کہتے ہیں کھلونوں سے مٹی، کھلونوں سے لکڑی، کھلونوں سے پلاسٹک، کھلونوں سے اللہ پر آگے کریم وسلم کس سے کھیل رہے ہیں؟ وہ چاند جو نور ہے تو اللہ پر جو نوری مصطفیٰ نور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور سے کھیل رہے ہیں، کھلونا بھی نور کا تھا اور آگے کریم وسلم خود بھی سراپے نور تھے۔ اللہ پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بعد میں جھولا جھولتا تھا، میں بعد میں جب جھولا لے رہا ہوتا تھا تو جس وقت چاند عرش خدا کے نیچے، اللہ پاک کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا تھا، اس کے گرنے کی آواز میں بعد میں سن لیا کرتا تھا۔ حلیمہ میں تیرے مقدران سر کے، حلیمہ میں تیرے مقدران سر کے، تو مدنی کا جھولا جلندی کی گو سے اس سونے کا مکھڑا مرانی مرانی، اس سونے کا مکھڑا مرانی مرانی، تو تقدیر بھی رہی ہے چندی بھی ہو سے انگلی نب کے بیڑے کے اندر، انگلی نب کے بیڑے کے اندر، انگلی نب کے بیڑے کے اندر، خدا سلام رہتی کی ہو سے حلیمہ نہ تیرے مقدران سب کے مدنی کا جھولا جلندی بھی ہو سے کبھی نال تیرے وہ سونا نزاکت کے اندر، کبھی نزاکت کرتے محبت بڑے انداز میں نرمی میں، کبھی نال تیرے نزاکت کے اندر رشدہ بھی ہوسی منہدی بھی ہوسی محبت وچ آ کے بوسے دکھائے خاطر، محبت وچ آ کے بوسے دکھائے لبان لبا وچ ملندی بھی ہوسی حلیمہ میں تیرے مقدران صدقے تو مدنی دا جھولا ملندی بھی ہوسی۔ اللہ اکبر! حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو عرض کی یا رسول اللہ میں بچپنے میں دیکھا آپ بچپن میں تھے، آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو میرے دوش پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، اللہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ خود فرماتا ہے وَقْمَا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ہم پیارے محبوب کا ملاد بنا رہے ہیں، پیارے محبوب کے تذکرے کر رہے ہیں، پیارے محبوب کے ذکر سے دلوں کو منور کر رہے ہیں، تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو زبانوں کو معطر کرنا چاہیے۔ یا رسول اللہ کہتے ہیں خوشی پڑھنے والی زبان نہیں تھمنی چاہیے جس کے صدقے اتنے کرم ہوئے مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام۔ یہ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب آپ 40 سال کی عمر میں بچپن میں آپ کو دیکھا آپ کا معمول جس طرح اس طرح ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عباس اے میرے چچا پریشان نہ ہو، اس سے عجیب کو بات نہ بتاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس جب میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا اور رب تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ جب میرے امت کے نامہ اعمال کو لکھ رہا تھا، اس میرے امت کے نامہ اعمال کو لکھنے کی آواز کو میں سن رہا تھا ماں کے پیٹ کے اندر، اور جب میرے امتی کا نامہ اعمال لکھا جا رہا تھا تو میں ماں کے پیٹ کے اندر اس امتی کو دیکھ بھی رہا تھا۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات میں ہوں اب بہت میں موجود چاند جب اللہ پاک کے عرش کے نیچے جھکے سجدہ کرے اس کی آواز بھی سنے، اپنے امتی کے نام اعمال کو لکھنے کی جب فرشتے لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں اس کی آواز بھی سنے، آپ امتیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اعتراض کرتے نہیں بچتے، ہم اعتراض کرنے سے بچتے نہیں، ہم لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں ہاں بھائی مداد کرتے رہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیے، اللہ اکبر۔ اور حضرت یعقوب لکھتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے مقام، دور اس پورے واقعے کی منظر کشی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے مقام کانے لائے درامت پہ لاکھوں سلام، فرماتے ہیں کہتے ہیں جس طرف گئی
دم میں دم آ گیا، ہاں جس طرف گئی دم میں دم آ گیا اس نے کہا عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ سوال کرتے ہیں یہ پوچھتے ہیں میلاد کسے کرنا چاہیے، یہ سوال کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ میلاد کس بندے کو کرنا چاہیے، سوال ہے نا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ لوگ یہ پوچھنے کی بات یہ بھی آسان سا لفظ ہے، میلاد اس کو کرنا چاہیے جس پر نبی کریم جس طبقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ ہاں اس ماں کو بھی میلاد کرنا چاہیے، ہاں اس بیٹی کو میلاد کرنا چاہیے، باپ کو میلاد کرنا چاہیے، غریب کو میلاد کرنا چاہیے۔ بیٹی کو کیسے کہ بیٹی میلاد نہیں کرے گی اس بیٹی کو میلاد کرنا چاہیے، کیوں کہ وہ یاد کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جب بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا اس بیٹی کا ہر ہمت تک میلاد کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی برکت سے اس کو زندہ دفن کرنے سے بچے۔ ہاں اس ماں کو میلاد کرنا چاہیے، پوچھتے ہو نا اس ماں کو میلاد کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو بعد زمانے جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جس کو بیٹا گلے میں رسی ڈال کر مٹی میں بیچ کر آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا سے فرمایا جنت میں کھینچ کر اب تیری ماں کی قدم میں رکھ دی، اس ماں کو بھی یاد کرنا ہوں گے، غریب بھائی ہوں گے، فرمایا جتنے امیر لوگ ہیں وہ ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، وہ 500 سال بعد حساب و کتاب دے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ میں غریبوں کے لیے میں محمد مصطفیٰ غریبوں کے لیے 500 سال پہلے جنت کے دروازوں کو بند ہوگا۔ ہاں میلاد اسے بھی کرنا چاہیے، میلاد اس بہن کو بھی کرنا چاہیے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا جس کا باپ فوت ہو جائے اس کی باپ کی 4 بیٹے ہوں، اس کا بھائی موجود ہو فرمایا 3 بیٹے ہوں، 2 ایک ہو تو بھائی اپنی بہنوں کی شادی کرے ان کے حقوق پورے کرے، فرمایا اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں یہ ملا کر فرمایا میں اور وہ شخص جس نے بیٹیوں کی شادی کی ہوگی بیٹیوں کے حقوق پورے کیے ہوں گے اپنے والد کی دنیا سے جانے کے بعد میں اور وہ شخص دنیا میں جنت میں مل کے داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میلاد بھائی اس بات کو بھی میلاد طلاق یافتہ کو بھی کرنا چاہیے، مطلب میلاد طلاق والی کو بھی کرنا چاہیے، میلاد بیوہ کو بھی کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، گھر نہ بن پایا، گھر میں آزمائش ہو گئی، گھر ٹوٹ گئی، فرمایا شوہر فوت ہو گیا، بیوہ ہو گئی، اپنے باپ کے پاس واپس گھر میں آ گئی تو باپ اپنی اس بیٹی کی پرورش کرے، اس کی کفالت کرے۔ بیوہ اور طلاق یافتہ ہونے کے بعد کہتے ہیں میں محمد قیامت اس کی ستائش کروں گا، اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو میلاد ہر اس شخص کو کرنا چاہیے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے، جس طبقے کو دیکھتے ہیں، جس معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہر پر ہمارا سلام اللہ رحمت للعالمین، اللہ نے فرما دیا محبوب میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ میلاد ہر اس طبقے کو کرنا چاہیے جس پر احسان ہے، ہم پر احسان ہے، ہمیں کلمہ شریف پڑھنے کا نصیب۔ دیکھیں نا آگے دن سلام علیہ دنیا میں تشریف لاتے اللہ کو پہچاننا مشکل ہو جاتا، اللہ پاک کی پہچان مشکل ہو جاتی، اللہ پاک کی بڑی نعمت نہیں ہے کہ اللہ پاک نے پہچان لی ہے اور نعوذ باللہ بت پرستی سے، بت کی پوجا سے اور بڑے پتھروں کی پوجا سے بچ رہے ہیں، یہ اللہ پاک کا احسان نہیں ہے۔ ہاں اللہ پاک نے فرمایا اما بنعمت ربک حدیث، تو اے باپ تو پیاروں اللہ پاک کی نعمت پر چرچا کرو۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، کیوں؟ ہم پر احسان ہے، ہم پر رحم ہے، ہم پر کرم ہے۔ ہاں میلاد اس مولوی کو بھی کرنا چاہیے، اس عالم کو بھی کرنا چاہیے جس پر اللہ پاک نے رحمتیں فرمائی ہو بھائی تو امامت کے مصلی پر کھڑا ہے، تو نماز پڑھا رہا ہے، لوگ تقریریں کر رہا ہے، لوگ تیرے ہاتھ چوم رہے ہیں، لوگ تیرا ادب کر رہے ہیں، لوگ سے پوچھ نہیں کہ تیری ذات کیا ہے، تیری برادری کیا ہے، تجھے عزت دے رہی ہے، اور تو دلائل سوچتا ہے کہ میلاد نہیں کرنا چاہیے، ڈر ڈر کے میلاد کرتا ہے۔ ایسے میلاد نہیں، میلاد گج بج کے کرنا چاہیے۔ ہاں میلاد کی عام چیزیں، میلاد جوش و خروش سے کرنا چاہیے، میلاد میں تھوڑی سی مدت نہیں ہے، میلاد ہوتا ہے قیامت کرنا۔ حضرت نے بڑا لمبا پروگرام کیا ہے، بڑا لمبا موقع دیا۔ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ہاں حشر تک ڈالیں گے، قیامت تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس محمد کے کلے گراتے جائیں گے۔ فرمایا
خاک ہو جائیں ابو جل کر ہم تو رضا. ہاں یا رسول اللہ آپ دشمن جل کے خاک ہو جائیں, خاک ہو جائے ابو, خاک ہو جائیں ابو جل کر ہم تو رضا. دم پہ جل کر دم ہے ہم ذکر آپ کا کرتے جائیں گے, میلاد آپ کا مناتے جائیں گے, ذکر آپ کا سناتے جائیں گے. اللہ اکبر. عزت یہ مرتبے آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملی. خس خس جتنا قدر نہیں میرا, خس خس جتنا قدر نہیں میرا, ایسے سائے گرو بڑھائیاں. خس خس جتنا قدر نہیں میرا, ایسے سائے گرو بڑھائیاں. میں گلیاں دا روڑا پورا, میں دے گلیاں دا روڑا پورا, ایسے نہ چڑھایا سائیاں. اللہ اکبر. کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں لوگ دلیلیں سنتے ہیں, کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھو بات ہر علاقے میں ہر گروہ میں میلاد پڑھنے کا مختلف طریقہ ہے. بعض لوگوں میں کھڑے ہو کے اتوان کی میلاد پڑھاتے ہیں, کھڑے ہو کر سے دلیلیں سنتے ہیں, درود سلام پڑھنے سے ہمارے پاس درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے. میلاد پڑھنے کا طریقہ میلاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی تعریف کرنا, آپ کا تذکرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے میلاد نہیں منانا چاہیے. کیوں بھائی؟ اس سے میلاد میں یہ شرک ہے, بدعت ہے. اس لیے کہتے ہیں بھائی کھڑے ہو کے آسمان کے اللہ کی بات کرتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں. سوال تو شیطان سے وسوسہ نہ سکتے ہیں, کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے ہم تو خدا کی بات کرتے ہیں. اگر ہم کھڑے ہو کے ایسے میلاد منائیں گے, کسی کی تعظیم کریں گے تو اللہ پاک کی بات پر حق آئے گا, تو شرک ہو جائے گا. تو بھائی سوچنے کی بات یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, فرمایا نیکیوں کا اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے. ہم جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا, اس کا نیت ہماری اللہ پاک کی بات کرنا ہے. جب ہم ہاتھ باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درود شریف کے نذرانے پیش کرتے ہیں, بجلے عرض کرتے ہیں, اس وقت نیت آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہے. لیکن عام بات یہ ثابت ہے, ہاں ثابت کس طرح؟ کچھ روایات پیش کرتا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ فرماتے ہیں, آپ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے, فاطمہ الزہرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. کھڑے ہونا اگر وہ کہے کھڑے ہونا قیام کرنا ہے, بات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے, ان کو چومتے, اپنی جگہ پر بٹھاتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے, سیدہ فاطمہ الزہرا آپ بھی آپ کے احترام میں تعظیماً ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتی اور آپ کے ہاتھ کو چوما کرتی. وہ فاطمہ الزہرا نے قیام کرنا بھی یہ سنت سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تعظیماً کھڑا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ہر بیٹی کے لیے باپ کے ہاتھ چومنا فاطمہ الزہرا نے یہ سنت میں داخل کر دیا. اس میں بات نہیں. قبیلے بنو سعد کے سردار جب آپ کے بلانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاضرین سے فرمایا, وہ سنجی دیکھو بھائی کھڑے ہو جاؤ سرکار کی عزت کے لیے. یا فرمایا وہ تم خیر ہے, تم سب سے اس لیے کھڑے ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا ہے, لوگوں کھڑے ہو جاؤ اس سرکار کی عزت کے لیے, اس کی تعظیم کے لیے تم سے بہتر ہے. اس سے ثابت ہوا کہ تعظیم کے لیے کھڑے ہونا کسی بزرگ کی, کسی نیک شخص کی, اللہ کے ولی کی تعظیم کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اور کھڑے ہونے کا حکم دے رہے ہیں. بات صحابہ کرام کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, صحیح بخاری کی حدیث. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے, رحمت کی گفتگو کو کہتے ہمیں سمجھاتے, جب ہمارے پاس سے اتر جانے لگتے, جب چلے جاتے, ہم تعظیماً سارے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے, اور ہم بب تک کھڑے رہتے جب نبی کریم جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی حجرے اندر سے داخل نہ ہو جاتے. ہم بب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے رہتے. اللہ اکبر. اور وہ مفتی مکہ مفتی مکہ شافعی مفتی علامہ سید احمد زینی تہران شافعی احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی مکہ شریف میں بڑے کو درود شریف نہیں پڑھتے, قرآن شریف کی صدائیں لگاتے ہیں, ماں کو ہزاروں کی حکومت رہی ہے. میں نے کہا 150-200 سال کی دیر, اس سے پہلے جاؤ نا 150 سال پیچھے دیر کو 200 سال چھوڑ دو. اس سے پہلے سارے علاقہ میں عاشق موجود تھے. یہ مفتی مکہ ہیں زینی تہران شافعی حضور رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں ہمیشہ سے لوگوں کی عادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت پاک کا ذکر سن کر لوگ تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، تو تعظیماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر، آپ کی تعظیم پر، آپ تمام لوگ جتنے ہیں وہ تعظیماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے کھڑے ہو کر قیام کرتے، اس سے ثابت ہوا کہ تعظیماً کسی نیک بندے کی تعظیم میں کھڑا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے کھڑا ہونا، کسی بھی نیک شخصیت کے تذکرے یا آپ جیسے السلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ سنت سے ثابت ہے، صحابہ کا سنت ہے، اور یہ خبریں مشہور ہے، علماء کرام نے اس پر عمل رہا ہے۔ تو بھائی عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں موقع تھا جب پہلے تمہارے غنیمت ہے، موقع ہے کہ عمر فاروق اعظم کے پاس بہت سے پیسے آئے، دینار ہے، جو ہمیں دینار کے پیسے سمجھ لیتے ہیں، تو آپ دینار بانٹ رہے تھے، آپ کے بیٹے موجود تھے، آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اسامہ بن زید، آپ کے بیٹے اسامہ بن زید کو آپ نے 500 دینار ہمارے غنیمت کی باتوں پر دیا، بانٹے، تو ساتھ ہی آپ کے بیٹے المؤمنین کے بیٹے عمر فاروق اعظم کے بیٹے وہ بھی موجود تھے، آپ نے ان کو صرف 250 دینار دیے، بلکہ 50,000 دینار اسامہ بن زید کو دیے، 50,000 دینار میں سے دیے اسامہ بن زید کو دیے، اور 25,000 دینار آپ نے اپنے بیٹے کو دیے۔ بیٹے نے کہا اے ابا جان، اے امیر المؤمنین، میں اس ٹائم چھوٹے تھے، غلام تھے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑا تھا، میں جب کوئی لڑتا ہوں میرا حصہ زیادہ بنتا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے کیا خوب جواب دیا، فرماتے ہیں بھائی میرے اور میرے بیٹے کو سمجھ، یہ وہ ہے یہ وہ اسامہ بن زید ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں کھلایا، آپ کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کپڑوں سے صاف کیا کرتے تھے۔ جب ان غلاموں سے عزت جو مجھے ملی ہے ایسے نہیں ملی، مجھے تو جانتا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے سے ملی، اگر میں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہیں ان کی طرف میں دو فرض کو کس کو دھوکہ دوں۔ آپ مکہ شریف جا رہے تھے، راستے میں جبل ستون تھا، طرح کا درخت تھا، اس کو سے پکڑ لیا اور اڑنا شروع کر دیا، اونچا اونچا، تو ساتھ جو موجود نے پوچھا میرے دنیا کیوں روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کہتے ہیں اس بات میں رو رہے ہیں، خطاب کا بیٹا تھا، میرے سے جگہ پر اسی مقام پر بکرے اونٹ سے مارے نہیں جاتے تھے، لیکن دیکھیے اللہ پاک کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر رحمت فرمائی، مجھ پر کرم ہوا، اور آج میرے نام سے میرا نام لگانے سے پوری دنیا کام کرتی ہے۔ میں وہ خطاب کا بیٹا جس سے اونٹ بکری نہیں سنبھالے جاتے تھے، اور آج مجھ سے دنیا، آج مجھ سے عیسائی اور یہودی اور کافر ڈرتے ہیں، اللہ نے مجھے عزت دی۔ صاحبوں کو اما بنعمت ربی کا حدیث، اپنی رب کی نعمت کو خوب چرچا کرو، میلاد مناتے ہر بچے کو، ہر جوان، ہر طبقے کے مسلمان، ہر طبقے کو احسان کے طور پر ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، میلاد منانا چاہیے۔ قبر میں بھی رسول پاک تشریف لائیں گے، حشر میں بھی رسول پاک تشریف لائیں گے، جب پیدا ہوئے رسول پاک نے فرمایا ربی ہم امتی، آپ کا احسان ہے نا ہم پر، جب معراج پہ گئے ربی ہم امتی، جب پہاڑوں پہ سفر و حضر میں ربی ہم امتی، غاروں میں ربی ہم امتی، یا اللہ میری امت، اپنی امت پر حال بھی یاد رکھا، فرمائے حشر میں مجھے پاؤ گے اپنے پاس، پل صراط پار حج کر رہے ہو تو اللہ سے فرمایا مجھے اپنے پاس پاؤ گے، جب جنت میں داخل ہوگے مجھے اپنے پاس پاؤ گے، روزے کوثر میں مجھے اپنے پاس پاؤ گے، ہر مقام پر نبی مجھے یاد رکھیں، تو نبی کو یاد رکھیں، صرف نبی کا میلاد نہ کر پائے تو نبی کو یاد نہ کرے تو نبی کو یاد کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید عالم کو یاد کریں، آپ کا میلاد منائیں، اور آپ کی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک، اس لیے نماز کی پابندی کریں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کا پکا دعویٰ کریں، جتنا حشر میں بھی نبی کے ہمارے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ اس دن یہ نہ ہو کہ جب قبر میں آئے تو اس نے پوری مانیں گے، تو قبر میں آئے تو میرا امتی ہے، تو نے زندگی میں جتنی باتیں مانی گئی، کتنی اتباع کی ہے، کتنی اتباع کی، کیا ہم جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت آخر میں حضرت کیا فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے پھیلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے پھیلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ فرمایا حاتم طائی جو تھا نا، اس نے گھر کے 7 دروازے تھے، مختلف دروازوں سے لوگ ایک بندہ ایک دروازے سے دوسرے، یہاں تک 7 دروازوں سے آتا، حاتم طائی کتنی سخاوت تھی، 7 دروازوں سے غریب کو دیا کرتا تھا، لیکن حضرت فرماتے ہیں بھائی یہ بات نہیں ہے، میرے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا وہ ایک مرتبہ اتنا عطا فرما دیتے ہیں دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کی عکاسی کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں میرے کریم سے گھر کا طرف کسی نے مانگا، میرے کریم سے گھر کا طرف کسی نے مانگا،
دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر محبت کی اللہ کیا جہنم کبھی سرد نہ ہوگا، اللہ کیا جہنم کبھی سرد نہ ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ہاں کوئی غلام پریشان نہ ہو، فرمایا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کسی پریشانی میں بھی ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ رہے ہیں سب غم مراد یہ ہیں۔ مصطفیٰ یار رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صاحب ہمیں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، ہمیں میراد مصطفیٰ جوش و خروش سے میراد مصطفیٰ پورا سے مجھے خاص ہمارا دل شریف تھا، لیکن میراد مصطفیٰ بھی ہمیں جو صفت کی بھی میراد مصطفیٰ ہو گیا، میراد کا تذکرہ کرنے کی شرط اس میں بھی میراد مصطفیٰ ہے۔ پوری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی اتباع کریں، تاکہ آپ کو ہم اپنا چہرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دکھانے کے لائق ہو، ہم پر رحم و کرم ہو، ہماری دشمن پریشانی کو صاحب